غزہ جنگ بندی کے بعد فلسطینیوں نے اپنا بچا کچا سامان اٹھا کر تباہ حال گھروں کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک بہت بڑی نقل مکانی ہے جو کہ غزہ سے ہوئی تھی، اور اب غزہ کے یہ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ اب یہ جس حال میں اپنے گھروں کو پہنچیں گے اور ان کے گھروں کا جو حال ہوگا یہ تو یہ لوگ بہتر جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی کہ جب یہ لوگ ایک ایسی جگہ پر پہنچیں گے کہ جسے یہ بالکل صحیح سلامت چھوڑ کے گئے تھے، اور اب جب یہ واپس آئیں گے تو یہ جگہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہوگی۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ غزہ جنگ بندی کا جشن منانے کے لیے اتوار کو اسرائیل پہنچیں گے، اور پھر ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ ہے کہ حماس سے جنگ بندی کے کچھ ہی دیر کے بعد اسرائیل کا لبنان پر فضائی حملہ ہوا ہے۔ یہ پورا جو معاملات ہیں اس پر آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہونے کے بعد فلسطینیوں نے بچا کچا سامان اٹھا کر اپنے تباہ حال گھروں کا رخ کر لیا۔ مرکزی غزہ میں واقع نصیرات کیمپ میں عارضی رہائش اختیار کرنے والے خاندان بھی شمالی غزہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ اب بھی یتساریم کوریڈور کے علاقوں میں داخل ہونے کے منتظر ہیں۔ بے گھر خاندان اپنے علاقوں میں واپس جانے کے لیے اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک آخری اسرائیلی ٹینک علاقے سے نکل نہ جائے۔ آج صبح سے اسرائیلی ڈرونز، لڑاکا طیاروں اور جنگی بحری جہازوں کی سرگرمیاں معمول سے زیادہ دکھائی دیں، جس کے بعد واپس جانے والے خاندانوں پر متعدد حملوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی تو ہو گئی ہے، مگر اسرائیل مشرق وسطیٰ کے دیگر ملکوں پر حملوں سے باز نہ آیا۔ جنگ بندی کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیل نے لبنان پر فضائی حملہ کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے مبینہ انفراسٹرکچر پر حملہ کیا۔ حملے میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ لبنانی صدر جوزف اون نے اسرائیل کی جانب سے رات کے وقت سویلین تنصیبات پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر جنوبی لبنان بلا جواز اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں خود کو امن کا معمار ثابت کرنے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ اتوار کو اسرائیل پہنچیں گے، جہاں وہ غزہ امن منصوبے کی کامیابی پر جشن منائیں گے اور ممکنہ طور پر اسرائیلی یرغمالیوں کو رہائی پر خوش آمدید کہیں گے، جس کے بعد امریکی صدر مصر جائیں گے، جہاں وہ غزہ امن معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب میں شرکت بھی کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اور اب بات کرتے ہیں امریکی ریاست ٹینیسی کے اسلحہ ساز پلانٹ میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا ہے۔ 19 افراد اس میں ہلاک ہو چکے ہیں اب تک، اور دھماکے کے بعد پلانٹ کے مختلف حصوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث جو امدادی کارروائیاں ہیں وہ کافی زیادہ متاثر ہوئی تھی، اور عینی شاہدین کے مطابق دھماکوں کی آوازیں دور دور تک سنی گئی تھیں، جبکہ مسلسل ہونے والے جو ثانوی دھماکے تھے انہوں نے ریسکیو ٹیموں کو پلانٹ کے اندر داخل ہونے سے کافی دیر تک روکے رکھا تھا، اور فائر بریگیڈز اور ایمرجنسی جو ٹیمیں ہیں آگ پر انہوں نے قابو پانے میں بڑا وقت لگایا۔ پھنسے ہوئے افراد کو نکالنے کے لیے کافی انہوں نے وقت لگایا۔ علاقہ جو تھا اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا، شہریوں کو وہاں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی تھی، اور بیسکلی یہ جو دھماکہ تھا یہ مقامی وقت کے مطابق صبح کو 8 بجے کے قریب جو ایک ایکوریٹ انرجیٹک سسٹمز نامی یہ ایک پلانٹ ہے اس میں پیش آیا تھا، جو کہ فوجی، فضائی اور تجارتی مقاصد کے لیے بارودی مواد تیار کرتا ہے، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا کہ جب پلانٹ میں شفٹ کی تبدیلی ہو رہی تھی، تو اسی لیے جو فیکٹری میں کام کرنے والوں کی جو درست تعداد ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس وقت کتنے لوگ اس وقت وہاں پر موجود تھے، کیونکہ جو شفٹ تھی وہ تبدیل ہو رہی تھی، کچھ لوگ آ رہے تھے اور کچھ لوگ جا رہے تھے، لیکن ابھی تک 19 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام تو کل نہ مل سکا، ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ ان کا دل ٹوٹ گیا، اور اب وائٹ ہاؤس کا بھی رد عمل اس پورے معاملے پر سامنے آ گیا ہے، اور ترجمان وائٹ ہاؤس جو ہیں اسٹیون چوینگ، انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نوبل کمیٹی نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ سیاست کو امن پر ترجیح دیتے ہیں، اور اسٹیون نے یہ کہا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ امن معاہدے کرتے رہیں گے، امن کے معاہدے انہوں نے کئی کیے ہیں، جنگیں ختم کی ہیں، وہ جنگیں ختم کرتے رہیں گے، جانیں بچاتے رہیں گے، اور انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ انہیں یہ انعام ملا یا نہیں ملا، لیکن وہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ تو یہ ایک بیان جو ہے وہ ان کی طرف سے آ گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک اور بیان آیا، اور یہ بیان جو ہے یہ بالکل ایک مرتبہ پھر انہوں نے چین پر وار کیا ہے۔ چین پر اضافی درآمدی ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ ان کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ٹروتھ سوشل،
اس پر انہوں نے اعلان کیا کہ چین پر 100% ایک نیا ٹیرف عائد کیا جائے گا، اور ٹرمپ نے یہ لکھا کہ امریکہ نومبر سے چینی درآمدات پر اضافی 100% ٹیرف عائد کر دے گا اور امریکی مصنوعات کے تحفظ کے لیے سخت تجارتی اقدامات کیے جائیں گے۔ اچھا، اگر ہم چینی مصنوعات کی بات کریں تو چینی مصنوعات پر پہلے ہی امریکہ کی جانب سے 30% ٹیرف عائد ہے۔ اب نئے درآمدی ٹیکس کے اعلان کے بعد جو عالمی مارکیٹیں ہیں ان میں جو ہے وہ اس چیز کا کافی نیگیٹو ریاکشن ہوا، عالمی جو اسٹاک مارکیٹس تھیں وہ گر گئیں، اور اس کے علاوہ امریکی صدر نے ایک اور اشارہ وہ بھی دیا کہ ممکنہ طور پر چینی صدر شی جن پنگ سے ان کا جو ہے وہ ایپیک کے اجلاس میں ملاقات ہونی تھی، اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر اس اجلاس میں ان سے نہیں ملیں گے، یہ اس مہینے اجلاس جو ہے وہ جنوبی کوریا میں ہونا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں اٹلی کی طرف، جہاں پر اٹلی کی جو حکمران جماعت ہے بردرز آف اٹلی، اس نے ملک بھر میں عوامی مقامات پر مسلم خواتین کے برقعے اور نقاب کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کے لیے ایک نیا بل پیش کرنے کا اعلان کیا ہے، اور حکمران جماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ اقدام مبینہ جو اسلامی علیحدگی پسندی ہے اس کے خلاف ہے، جو اسلامک ایک سیپریٹزم ان کے معاشرے میں وہ کہتے ہیں کہ پھیل رہا ہے، اور جبکہ جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی آزادی پر حملہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے دونوں رائے سامنے آتی ہیں۔ پارٹی کے جو رکن پارلیمنٹ ہیں، ایک پارٹی کے آندریا ڈیل ماسٹرو، انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ مذہبی آزادی بڑی ٹھیک چیز ہے، مقدس چیز ہے، لیکن اسے کھلے عام اور اٹلی کے آئین کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے۔ اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو پھر اب اس سے ہوگا کیا؟ عوامی مقامات جیسے کہ دکانیں، اسکول، دفتر، سرکاری اداروں میں یہاں پر برقع اور نقاب پہننا منع ہوگا، اور اس کی اگر خلاف ورزی کی جائے گی تو اس کی صورت میں 300 سے لے کر 3000 یورو تک کے جرمانے بھی تجویز کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بل میں صرف پردے پر نہیں بلکہ جو مساجد کی فنڈنگ ہے، پھر جبری شادیوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، اور جو غیر ملکی مذہبی فنڈز ہیں ان کی شفافیت جیسے امور بھی شامل ہیں۔ اور اصل میں یہ جو بل ہے یہ وزیر اعظم جو ہے اٹلی کی، جارجیا میلونی، ان کی دائیں بازو کی جو حکومت ہے اس کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کو وہ کہتے ہیں کہ قومی اتحاد اور سیکیورٹی کا یہ ایجنڈا ہے۔ تو اس کے ایجنڈے سے مطابقت رکھتا ہوا یہ بل ہے، اور اگر اٹلی میں یہ برقع اور نقاب پر پابندی عائد ہوئی تو یہ کوئی یورپ کا پہلا ملک نہیں ہوگا کہ جہاں پر یہ پابندی عائد ہوئی ہے۔ اس سے قبل متعدد ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ پابندی لگ چکی ہے، فرانس ہے، بیلجیم ہے، نیدرلینڈ، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، پھر ڈنمارک ہے، جرمنی ہے، جہاں پر برقع اور نقاب جو ہے اس پر کہیں مکمل طور پر پابندی عائد ہے، کہیں جزوی طور پر پابندی عائد ہے۔ تو یہ ہے جی معاملہ اٹلی کا۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ناظرین ہم فرانس کی طرف۔ فرانس میں ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ چل رہا ہے۔ فرانس میں کوئی بھی وزیر اعظم نہیں ٹک پا رہا ہے، اور اب فرانس کے وزیر اعظم نے ریزائن کیا۔ 27 دن بعد ان کو وزیر اعظم وہ بنے، اور 27 دن کے بعد ہی انہوں نے ریزائن کر دیا، اور ایک بڑا ایک پولیٹیکل کیوس ایک طریقے سے اس وقت جو ہے وہ فرانس میں دیکھا جا رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں میکرون، انہوں نے دوبارہ سے استعفے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے سیباسٹین لیکارنو کو۔ تو انہیں پہلے وزیر اعظم بنایا گیا، 27 دن کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا، اور اب دوبارہ سے انہیں وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا، لیکن آپ اسے زبردستی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ عجیب سا معاملہ ہے وہاں پر۔